نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جو ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، ہم سب اتفاق و اتحاد کے ساتھ میں رہیں، ہم سب ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ہم سب ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں اور اللہ جل شانہ کے تمام بندوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور یہ بتلایا کہ تم سب بھائی بھائی بن کر کے رہو، تم سب ایک ساتھ مل جل کر کے رہو، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف۔ سب ایمان والے، یہ محبت کا مقام ہے، ایمان والا محبت کا مقام ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود کسی سے محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تمام لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں تو سب لوگ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں، سب لوگ تم سے تعلق رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم سب بھائی بھائی بن کر کے رہیں، مل جل کر کے رہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہیں اور اتفاق اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ تمام ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمنون کرجل واحد، سب ایمان والے ایک انسان کی طرح سے ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اور اگر انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اگر ایک آدمی کو بھی تکلیف ہو تو سب کو اس کی مدد کے لیے اور حمایت اور حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اور سب کو وہ تکلیف محسوس کرنا چاہیے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے یہ ایک عمارت کی طرح سے ہے۔ جس طرح سے عمارت کی اینٹیں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، اسی طرح سے ایمان والا دوسرے کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہیں، ایک دوسرے کی خبرگیری کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیک کاموں پر مدد کرو، تقوی کے کاموں پر مدد کرو، گناہوں کے کاموں پر اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر اور برائیوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے، نیک کاموں کے اندر مدد کرے تاکہ وہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ تو اس طرح سے جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی خبرگیری کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے،
ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو ہم میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانی، اے جماعت ان لوگوں کی جو کہ زبان سے مسلمان ہوئے ہو، ولم یفض الایمان الی قلبہ، اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے، لا توذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت مت دو، تکلیف مت دو، لا توذوا المسلمین ولا تعیروہم، اور ان کو عار مت دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کو تلاش مت کرو، فإنہ من یتبع عورت اخیہ المسلم یتبع اللہ عورتہ، جو مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جائے گا، ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جائے اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، ان کی برائیوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر برائی معلوم ہو جائے تو آہستہ سے اس کی اصلاح کر دیں، لیکن اس کے عیبوں کو مشہور کرنا، پھیلانا لوگوں میں، یہ اچھا نہیں ہے، اور اس کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ اچھا نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش کیے جائے، اس کی نیکیوں کو تلاش کیے جائے، اس کی اچھائیوں کو تلاش کیے جائے، اگر اس میں کوئی عیب ہے بھی تو اس کی اصلاح کی جائے، اس سے کہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ عیب ہے، اس کی اصلاح کر لو، خاموشی سے کہہ دیں، دوسروں کو اس کے عیب بتانے کے بجائے، اس طرح سے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن دور حاضر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دوسرے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں، اور عیبوں کو تلاش کر کے اس کو سب کے سامنے مشہور کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو مشہور کرے گا یا اس کو عار دلائے گا کسی مسلمان بھائی کو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی گناہ کے اندر، اسی برائی کے اندر مبتلا فرما دیں گے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور من سمع سمع اللہ بہ، جو کسی کے عیبوں کو مشہور کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی عیبوں کو مشہور فرما دیں گے، اور جو شخص اس مسلمان بھائی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں سب متحد ہو کر کے رہیں، اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تواضع اختیار کی جائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلند فرما دیں گے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو اتفاق کب پیدا ہوگا؟ جبکہ ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والا ہو، دوسروں کو بڑا سمجھنے والا ہو، تو اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ اتفاق و اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جبکہ کوئی آدمی تکبر نہ کر رہا ہو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھ رہا ہو، دوسرے کو ذلیل نہ سمجھ رہا ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ رہا ہو، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہو، دوسروں کو بڑا سمجھ رہا ہو، تو اس کے ذریعے سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ اتفاق و اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جبکہ آدمی کے اندر خود رائے نہ ہو، جبکہ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو اور اپنی رائے کو دوسروں پر چلانے کی اصرار نہ کرتا ہو، تب جا کر کے اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے۔ آدمی اپنی خواہشات کو دوسروں پر مسلط نہ کرے، اپنے دل کی چاہتوں کو دوسروں پر مسلط نہ کرے، اور اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع بنائے، اور یہ سوچے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ دین جو چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے ہیں وہ کام میں کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ سب لوگ یہ سوچیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں، دین جو چاہتا ہے وہ کام ہم کریں گے، جس میں دین کا فائدہ ہو، جس میں قوم کا فائدہ ہو، وہ کام ہونا چاہیے۔ ہماری رائے چلے یا نہ چلے، ہم اگر رائے دیں تو یہ سوچ کر دیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہو۔ اگر ہماری رائے سے زیادہ کوئی دوسری رائے ایسی آتی ہے جس میں دین کا زیادہ فائدہ ہے، تو ہم سب کو اسی کو ماننا چاہیے،
اور اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس سے سب کو فائدہ پہنچے، پوری قوم کو فائدہ پہنچے اور دین کو فائدہ پہنچے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ آپس میں مل جل کر کے رہو، بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح سے لکڑی کو آگ جلا ڈالتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اس کو جلا ڈالتی ہے، اس طرح سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے دل میں حسد بھی ہے کسی کے بارے میں، تو وہ اس کی حسد اس کو ضائع کر دے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گی، نیکیوں کو جلا ڈالے گی۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جانتے ہو حالقہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حالقہ اس طرح کو کہتے ہیں جس سے نائی بال صاف کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالقہ یہ شحنہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کی وجہ سے انسان کا دین صاف ہو جاتا ہے، دین سے محروم ہو جاتا ہے آدمی، اور وہ سوچتا ہے میں بہت بڑا دیندار ہوں۔ تو کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں کپٹ نہیں ہونا چاہیے، شحنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہم کو بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ میں۔ جب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو گے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کریں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کی امید میں رہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے گا، ہم بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں گے۔ ہم اس امید میں نہ رہیں اور اس انتظار میں نہ رہیں، کیونکہ یہ تو بدلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدلہ چکانے والے نہ بنو، بلکہ احسان کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ برا سلوک کیے جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ میں ہم کو اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کہ بدلہ دینے والا ہو، ولکن الواصل الذی اذا قطع رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو وہ اس کو جوڑے۔ تو اس طرح سے جوڑ پیدا ہوگا، آپس میں اختلاف ختم ہو جائے گا، اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ دور حاضر میں یہ تو سبھی کہتے ہیں اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، اور سب لوگ زبانی طور پر اس کی حمایت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرو۔ لیکن اتفاق اتحاد کو جو چیزیں ختم کرنے والی ہیں، جو چیزیں اتفاق اتحاد کو روکنے والی ہیں، جو چیزیں اتفاق اتحاد کو توڑنے والی ہیں، ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے اپنے اندر سے۔ ان کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہو۔ تعصب جب تک رہے گا لوگوں کے اندر کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، یہ ہماری برادری کا آدمی ہے، یہ ہماری قوم کا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ اس کے لیے نااہل ہو، چاہے وہ اس کا حقدار نہ ہو، چاہے وہ اس کا مستحق نہ ہو، لیکن اس کو آگے بڑھانا ہے، اور دوسرے جو کہ حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، جن کا حق ہے، ان کو پیچھے ہٹانا ہے۔ اس طرح سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، یہ اختلاف کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں، جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق دینے والے بن جائیں، اور برائیوں سے بچنے والے اور بچانے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب